السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مسلسل یہ پروگرام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور قریب یہ 1 سال سے یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، اور پچھلے 2 یا 3 ایپیسوڈ سے ہم عقیدے کے سلسلے میں آپ سے سوال لے رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سوال بھیج رہے ہیں۔ تو عقیدے کے سلسلے میں آج تیسری مجلس ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے کچھ دینی بھائیوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے، انشاءاللہ ان کا سوال حسب معمول شیخ محترم سے پوچھا جائے گا، اور شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ بس آپ سے اپیل اور امید بھی ہے کہ آپ اس طرح سوال بھیجتے رہیں، اور خاص کر کے یہ جو لائیو پروگرام ہے، جو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو آپ آگے شیئر کریں، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں ہمارا یہ پروگرام پہنچ جائے، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ دوسرے لوگ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھیں، عقیدہ کو صحیح طریقے سے جانیں، ان تک پہنچ جائیں۔ اب وقت زیادہ نہیں لیں گے، بس آپ سے پھر اپیل ہے کہ اس پروگرام کو جو ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں، SKMUNIR 831 پر سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دعویٰ المجمع جو لائیو پروگرام فیس بک میں ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور یوٹیوب میں دعویٰ المجمع جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ وہاں سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے شیخ محترم سے یا شیخ محترم کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دینی بھائی نے سوال کیا، جو پچھلے ہفتے سوال کیا تھا، لیکن ان کا سوال رہ گیا تھا چونکہ وقت نہیں تھا۔ اب ان کا سوال پھر لیا جا رہا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ معزز مشاہدین، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ کی آج کی مجلس کا جو پہلا سوال عزیز موصوف نے پیش کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے، یہی ہے نا شیخ؟ جی جی۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا ایک انسان کے لیے حرام اور شرک ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی اللہ کے سوا قسم کھائے۔ کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا غیر اللہ کی بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ کوئی باپ کی قسم کھا رہا ہے، جی جی جی، کوئی اپنی ماں کی قسم کھا لے رہا ہے، اور کوئی اپنے بیٹے تک کی قسم کھا لے رہا ہے، اور کوئی نبی کی قسم کھاتا ہے، کوئی پیر کی قسم کھاتا ہے، کوئی ولی کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی بیوی کی قسم کھاتا ہے۔ یعنی عجیب و غریب ہے۔ یعنی تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ آدمی اگر قسم کھائے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے بس، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، یا تو وہ اسے اللہ کی قسم کھانا چاہیے، یا یہ کہ پھر خاموش رہے وہ، او لیصمت، یا خاموش ہو جائے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی کو قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، کہ اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ کہیں آیا کہ
لیس منا من حلف بالامانہ، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو امانت کی قسم کھائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں، بل جائز ہی نہیں بلکہ حرام اور شرک، اور شرک میں شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، ایسا نہیں کہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لے تو علماء نے اس کو کیا کہا، شرک اصغر میں شمار کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو اسی لیے ہم اپنے معزز مشاہدین سے یہ کہیں گے کہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو انہیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی نوبت ہی پیش آ جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ جی اب دوسرا سوال ہے، ایک بھائی نے سوال کیا، لا الہ الا اللہ جس کو کلمہ توحید و شہادت کہا جاتا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور کیا صرف زبان سے اس کو پڑھ لینا نجات کے لیے کافی ہے یا اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے شیخ، یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید جس کو کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، اس کے تقاضے، اس کے کیا تقاضے ہیں؟ جی اور دوسرا جو حصہ سوال کا آپ نے پیش کیا وہ بھی بتلائیے گا۔ میں پہلے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں یا جس کو کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی ملائیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کلمہ شہادت۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اولاً تو ہمیں اس کا معنی پہلے سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن معنی اور اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پھر اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کے مقتضیات بھی ہیں۔ تقاضا کیا ہے؟ تقاضے اس کے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے، یجب علیہ ان یترک سوا ما سوا عبادت، ان یترک عبادت ما سوا اللہ، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ کے ما سوا جو عبادت ہے، جو غیر اللہ کی جو عبادت ہے، جیسے بتوں کی پرستش ہے، یا یہ کہ شمس و قمر کی پرستش ہے، یا یہ کہ اشجار ازہار یا مزاروں درگاہ مزاروں وغیرہ کی پرستش ہے، یا قبروں کی پوجا پاٹ ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا تقاضا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، یا افراد اللہ عز و جل بالعبادہ، جی اللہ عز و جل کی صرف عبادت کرے، اور بالکلیہ اللہ کے ما سوا جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے اس کو بالکلیہ اس سے توبہ کرے، اور پھر استقامت اختیار کرے، اس کلمے پر استقامت اختیار کرے۔ کلمے کے جو تقاضے ہیں یعنی پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور پھر عمل نہ دارد، جیسا کہ زبان سے لوگ آج کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نماز سے اس کو ایک وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یا پھر اس کے بعد حلال و حرام کا اجتناب نہیں کرتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق چلتے نہیں ہیں، تو یا کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو کیا یہ مجرد لا الہ الا اللہ، جیسا کہ آپ نے دوسرا شق پیش کیا نا شیخ، کیا تھا دوسرا حصہ؟
اور اس کو پڑھ لینا نجات کے لیے کافی ہے یا اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ جی دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. یعنی لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے, جی بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. صرف لا الہ الا اللہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ہمارا زبان سے کہہ دینا ہمارے لیے نافع اور مفید نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے تقاضے یعنی اس پر عمل نہ کریں. اور عمل کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو کہا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی مثال کے طور پر ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کہا اور اسے عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, زندگی اس کی ختم ہو گئی, موت آ گئی, لیکن اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا کیا کہتے خلوص للہیت کے ساتھ, اور پھر اس کی موت ہو گئی تو ٹھیک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ, ہے کہ نہیں, کہ اس کے لیے. لیکن ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور لا الہ الا اللہ کرنے کے بعد ان کو پوری ایک زندگی ملی اور پھر اس کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں کیا, نماز کی پابندی نہیں کی, روزے کا اہتمام نہیں کیا, ہے کہ نہیں, اور وہ یہ سمجھے کہ اور پھر شرک اور بدعت بھی میں مبتلا رہا اور وہ یہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے تو ہمارے لیے کافی ہے نجات کے لیے, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جیسا کہ وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو معنی یہ ہے کہ مطلب لا الہ الا اللہ کا محض زبان سے اقرار کافی نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تب ہمارے لیے یہ کلمہ مفید ہوگا, ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمارے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمارے لیے نہ دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا نہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ہمارے وہاں کچھ علماء حضرات کہتے ہیں دوسرے مکتب فکر کے دیکھتے ہیں کہ مجرد اگر کوئی کہہ دے تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن کیا ہے جنت میں جائے گا. اگر ایسا ہو تو خاص کر کے ہمارے انڈیا میں جو پولیٹیشین حضرات ہیں, خاص کر کے جو غیر مسلم پولیٹیشین حضرات ہیں, وہ اکثر مسلم علاقہ میں آتے ہیں اور خاص کر کے الیکشن میں ووٹ کے معاملے میں لبھانے کے لیے وہ کلمہ بھی کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں, تو ایک ایک کر کے در کو سے جنت میں جائیں گے. نہیں تو وہاں تو پھر میں بالکل واضح ہے مطلب کہ پرستی کے لیے اپنی زبان سے وہ اقرار کر رہے ہیں, اپنی زبان سے صرف کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب عمل بھی ہے نا, اس کے عمل کے تقاضے. لا الہ الا اللہ مطلب یہ ایمان کا مطلب ہے, ایمان نام ہے, قول عمل اور تصدیق بالقلب ہے اور عمل بالجوارح بھی ہے نا اس میں. ہاں ایمان کامل ہی نہیں ہوا نہیں. لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایمان قول اقرار بھی ہے, دل سے تصدیق بھی ہے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا بھی مقصود ہے. ایک کافر وہ تو کافر ہے اور صرف وہ مسلمانوں کو لبھانے کے لیے اور مسلمان یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو گویا بڑا ہمارا خیر خواہ ہے, تو یہ مجرد اس کا وہ تو سراسر وہاں ظاہر ہے کہ نفاق کے لیے وہ بندہ کہہ رہا ہے. لیکن ہم نہیں جانتے کہ نفاق, لیکن اگر ایک آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے تو لیکن دل میں اس کا کیا ہے تو نہیں ہم کو معلوم ہے. لیکن اس کا جو تقاضا ہے اگر وہ زندہ رہتا ہے, ایک آدمی کہ ابھی لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد اس کو موت آ گئی تو اس پر ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ کفر یا شرک پر موت ہوئی ہے. کہا جائے گا کہ اس نے بالکل لا الہ الا اللہ اگر خلوص سے کہا ہے تو وہ جنتی ہے انشاءاللہ. لیکن ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور زندگی بھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, نماز کی پابندی نہیں کرتا, روزہ نہیں رکھتا, ہے کہ نہیں, یا اور اسلام کے جو دیگر ارکان ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کر رہا, تو ہم یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے یا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک و بدعت بھی کر رہا ہے, شرک بھی کر رہا ہے, استغاثہ بالاموات کر رہا ہے, توسل بالموتیٰ کر رہا ہے, مردوں سے وسیلہ مانگ رہا ہے, یا غیر اللہ سے فریاد طلب کر رہا ہے, غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پر عمل. اس لیے ہم نے کہا کہ مطلب لا الہ الا من قالها لا الہ الا اللہ یجب علیہ ان یترک عبادۃ ما سوى اللہ وان یخلص العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترک اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کی جا رہی ہے کہ نہیں, اشجار کی, اظہار کی, اور شمس و قمر کی, بتوں کی, اور پھر مزاروں کی, ہے کہ نہیں, قبروں کی, اس سب سے بالکل لیا اس کو چھوڑ دے اور پھر خالص للہ عز و جل اللہ کی عبادت کرے. اب اللہ کی عبادت کر نہیں رہے ہیں تو پھر کیا کہا جائے گا کہ مسلمان نہیں کہا جائے گا. تو انشاءاللہ اس کے لیے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ایک دینی بھائی نے سوال کیا, ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, نبی اور رسول کسے کہتے ہیں, اور کیا جنوں میں بھی رسول اور نبی آئے ہیں؟ جی نبی اور رسول میں جی فرق ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ رسول کہا جاتا ہے
اہل علم نے جو رسول اور نبی کے درمیان فرق بیان کیا ہے یا نبی اور رسول کی جو تعریف کی ہے وہ اس طرح سے بعض لوگوں نے تعریف کی، بعض اہل علم نے، کہ رسول کہتے ہیں کہ الرسول ما اوحی یعنی من اوحی الیہ بشرع ولا یؤمر بتبلیغہ، رسول کہتے ہیں یعنی من اوحی الیہ بشرع ویؤمر بتبلیغہ، رسول اس کو کہتے ہیں یا رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی وحی کی ہو، جس کی طرف اللہ نے وحی کی ہو، اور پھر اس وحی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے تبلیغ کا بھی حکم دیا ہو۔ یعنی ایک تو خود بھی آپ اس شریعت پر عمل کریں، رسول اس کو کہتے ہیں جس پر شریعت اللہ نے نازل کی ہو، اور پھر اس کو کہا ہو کہ خود بھی شریعت پر عمل کیجئے اور پھر اس کی دعوت و تبلیغ بھی لوگوں کو دیجئے، اس کو رسول کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ من اوحی یعنی علماء نے مختلف انداز سے تعریف کیا کہ من اوحی الیہ بشرع ویؤمر بتبلیغہ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن جو نبی ہے، نبی کہتے ہیں من اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، نبی وہ ہے کہ جس کی طرف اللہ نے وحی تو کی ہو لیکن اسے تبلیغ کا حکم نہ دیا ہو۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی وہ ہوتے ہیں جس کی طرف اللہ نے وحی تو کی ہو لیکن تبلیغ کا اسے حکم نہ دیا ہو، بلکہ خود اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہو، بس خود عمل کیجئے لیکن اس کی تبلیغ کا اسے حکم نہ دیا گیا ہو، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے، اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر معلوم یہ ہوا کہ ہر رسول نبی، یعنی کل رسول نبی، کل رسول نبی، یعنی ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولیس کل نبی رسولا، لیکن ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہو سکتا، یہ بھی فرق سمجھنا۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے نبی اور رسول کی جو تعریف کی ہے، رسول کی تعریف کی ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ جس کو من یرسل الی امۃ کافرہ، یعنی رسول اس کو کہتے ہیں جو کافروں کی طرف بھیجے گئے ہو، کافر قوم کی طرف بھیجے گئے، امت کافرہ کی طرف بھیجے گئے ہوں، رسول کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، اور پھر یعنی امت کافرہ کی طرف بھیجے گئے ہوں اس کو رسول کہتے ہیں، اور پھر لوگوں میں سے، کافروں میں سے بعض لوگ ایمان لائے ہوں اور بعض نے انکار کیا ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام رسول ہے، نوح علیہ السلام ہے، یہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ہیں، یعنی امت کافرہ کی طرف بھیجے گئے۔ اور پھر بعض لوگوں نے آپ پر کہ ان کی دعوت پر لبیک کہا، بعض نے انکار کیا، تو یہ رسول ہوتے ہیں۔ لیکن نبی جو ہوتے ہیں کہ وہ یرسل الی قوم المؤمنین، یعنی مسلمان ہی کی طرف، مسلم قوم کی طرف ہی بھیجے جاتے ہیں، اہل ایمانی کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت آپ دیکھ لیں کہ اب جیسے حضرت آدم ہیں سے لے کر کے شیش علیہ السلام سے لے کر کے اور 10 صدیوں تک، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سارے کے سارے نبی ہیں، اس لیے کوئی سارے کے سارے مسلمان تھے، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ مبشرین ومنذرین، کان الناس امۃ واحدہ، یہی ہے نا شاید کہ سب کے سب ایک امت تھے، یعنی سب کے سب، یعنی وہ سب مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے داؤد علیہ السلام ہے یا سلیمان علیہ السلام ہے، وہ بھی مطلب یعنی نبی تھے، رسول نہیں تھے، اور وہ سب کے سب مکلف تھے۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دونوں یہ تورات پر عمل کرنے کے مکلف بنائے گئے تھے، حالانکہ تورات کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نا۔ تو نبی کہتے ہیں کہ یعنی جو مکلف ہو سابقہ شریعتوں پر عمل کرنے کے، سابقہ جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اور قوم مومنین کی طرف بھیجے گئے ہوں، ہے کہ نہیں، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا شک کیا تھا، تو امید ہے کہ نبی اور رسول کا جو فرق ہے وہ ہمارے بھائیوں کے سامنے واضح ہو گیا۔ بالکل جی۔ دوسرا شک ہے شیخ مطلب ان کا سوال ہے، اور کیا جنوں میں بھی رسول اور نبی آئے ہیں؟ کیا جنوں میں بھی رسول اور نبی آئے ہیں؟ جنوں میں رسول اور نبی، جنوں میں سے ان کے درمیان نبی اور رسول نہیں آئے ہیں، یہ تو متحقق ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ نے خود کہا کہ یا وما ارسلنا کا للناس الا کافۃ، کیا ہے اس طرح سے، یا بعثت الی الناس کافۃ او بعثت الی الخلق جمیعا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و رسالت جو ہے یا نبوت ہے پوری کائنات کے لیے، پوری تمام مخلوقات کے لیے، یعنی آپ تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے ثقلین کے امام ہیں، ہے کہ نہیں، جنوں انس کے امام ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ما عدا الملائکہ، فرشتوں کے علاوہ، یعنی جنوں انسانوں کے سارے نبی اور رسول ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنوں میں نبی اور رسول نہیں آئے، بلکہ خود جنوں کے بھی نبی ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا ہے منتخب۔ اور پھر جنوں کے بھی نبی جو ہے ہمارے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم ایک اور دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ ایک کے سوا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ حدیث بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا کہتے ہیں یہودی میں کتنے فرقے ہو گئے شیخ؟ 72۔ اور اس سے پہلے نصارہ میں کتنے ہو گئے؟ 71۔ یہودی میں 71، نصرانی میں 72۔ اور میری امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے یا ایک جماعت کے کہہ لیں، صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا اور یا ایک جماعت جو ہے نجات یافتہ ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرقہ ناجیہ، وہ جو نجات پانے والی جماعت ہے، وہ کیا آپ نے کیا پوچھا کہ وہ کون ہے؟ یعنی صحابہ نے پوچھا کہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یعنی کیا سوال تھا شیخ؟ پھر سے دہرائیں اس کو۔ ایک کے سوا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تو یہ معلوم یہ ہوا کہ ایک وہی فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا، یعنی اللہ طول جنت میں جائے گا بلا کسی حساب عذاب کے، اور یعنی سیدھی جنت میں داخل ہوں گے بلا کسی عذاب کے، وہی لوگ جس نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور جس کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے مطابق ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر جو چلا ہوگا، وہی جماعت جو ہے نا ناجی ہوگی اور جنت میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ باقی جو فرقے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جو فرقے ہیں یہ چونکہ فرقے منحرف ہوں گے اور بدعتی ہوں گے، اس وجہ سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ مطلب کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن ایسا ہے کہ یہ جو منحرف فرقے ہوں گے، جن کے اندر بدعات پائی جائیں گی اور جو صراط مستقیم سے تھوڑا منحرف ہوں گے، تو ان کو اللہ کے رحم و کرم پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بلا عذاب کے اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ میری امت ایک فرقے کے سوا سب کے سب کیا ہے شیخ؟ جہنم میں۔ تو معنی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ایک فرقہ وہی فرقہ ناجیہ ہوگا اور جنت میں بلا عذاب جائے گا، جس کا طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک اور دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ مختصر تفسیر اور توضیح کیجیے۔ جی بالکل، یہ آیت کریمہ جو ہے نا سورۃ الانعام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میری سیدھی راہ ہے، یہی میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے طریقوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یعنی یہی میری سیدھی راہ ہے۔ صراط جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ راستہ یا وہ طریق الموصل الی اللہ، یعنی وہ راستہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے یا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، اس کو صراط کہتے ہیں۔ اور اس صراط میں یہاں جو کہا صراط جو ہے، صراط سے مراد یہاں ان هذا صراطی مستقیمہ میں یہی میری سیدھی راہ ہے۔ اس صراط سے مراد یہاں پہ ایک تو اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اسلام ہے،
یعنی دین اسلامی میری راہ ہے. یا یہ کہہ لے سکتے ہیں کہ قرآن بھی ہے, یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے رسول بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کہ یہی میری راہ ہے, یہی سیدھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہی میری سیدھی راہ ہے. یہ تو یعنی صراط اللہ المستقیم, صراط اللہ کیا ہے؟ الاسلام ہے, یعنی اسلام, دین اسلام. فَاتَّبِعُوهُ یا کہلے قرآن اور حدیث یہی صراط مستقیم ہے, قرآن حدیث پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّبِعُوهُ یعنی اس پر چلو, قرآن اور حدیث پر چلو, یا جو دینی اسلام ہے اس پر چلو, اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہا کہ دوسری راہوں کی یا دوسرے طریقوں کی پیروی نہ کرو, ورنہ کیا ہوگا, وہ تم کو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تم کو صراط اللہ سے کیا کریں گے, وہ علیحدہ کر دیں گے, دور کر دیں گے, جدا کر دیں گے. وہ صراط اللہ تو کہتے ہیں صراط جو ہے اصل جو راہ ہے وہ ہے اللہ کا جو راستہ ہے, جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے, وہ صراط, وہی صراط ہے, اور وہ اسلام ہے, اور وہ قرآن اور حدیث ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوهُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے, اللہ نے بھی تمہیں اسی کا حکم دیا ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہاں جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی میری سیدھی راہ ہے, یعنی دین اسلام کے بارے میں کہا ہے, قرآن و سنت کی راہ, قرآن میں جو راستہ بتلایا گیا ہے, قرآن اور اس سے مراد رسول بھی ہے, اور اس سے مراد دین اسلام بھی ہے, یعنی دین اسلامی صحیح دین ہے اور یہی سیدھی راہ ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مستقیما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے جس کو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے, اور امام نقل فرمایا ہے, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں, اور امام حاکم نے نقل فرمایا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مستقیما, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی, ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. سیدھی لکیر کھینچی ہے, سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ سبیل اللہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ثم خطاً عن یمینہ و خطاً عن شمالہ, پھر دائیں اور بائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی, پھر دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچی, اور فرمایا کہ یہ سبل ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا سبل کہا, صراط نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سبل ہے, یہ راہیں, یہ ترچھی اور ٹیڑھی راہیں ہیں, اور وعلی کل سبیل منہا شیطان, اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے, جو یدعو الیہ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, اس راستے کی طرف. یعنی ایک تو سیدھی راہ ہے, سیدھی لکیر کھینچی, کہا یہ اللہ کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. پھر دائیں اور بائیں اس لکیر کے, سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی, اور کہا کہ یہ سبل ہے, یہ راہیں ہیں, اور اس راہ پہ, ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے, اپنی طرف اپنی اتباع کی دعوت دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو راہیں ہیں, دیگر راہیں, وہ شیطانی راہیں ہیں, اور سیدھی راہ جو ہے کیا ہے, وہ اللہ کا راستہ ہے. اس لیے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی پیروی کرو, قرآن اور حدیث یعنی قرآن و سنت کا جو طریق ہے اس کے اوپر گامزن ہو جاؤ. ولا تتبعوا السبل, اور دیگر دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو, ورنہ تم کو صراط مستقیم سے منحرف کر دے گا. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا صرف دین اسلام کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے, دین اسلام کو ماننا چاہیے. دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا, ٹھیک ہے, یعنی قرآن حدیث کی پیروی کیجیے, قرآن حدیث پر عمل کیجیے, قرآن حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائیے, یہی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آپ نے محنت کر کے قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہمارے دینی بھائی نے سوال بھیجے ہیں ان کا
بالکل مطمئن اور الحمدللہ بہترین آپ نے جواب دیا. اب وقت زیادہ نہیں ہے, کچھ سوال ہمارے پاس ہے رہ گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتہ یعنی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کو رکھا جائے گا سوال کو. تب تک آپ ہم اپنے مشاہدین کرام سے اور ناظرین سے درخواست کریں گے پھر سے کہ پروگرام کو آپ شیئر کریں, اور انشاءاللہ جو بھی سوال آپ کے پاس آپ بھیجیں, اور انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات اگلی جمعرات کو انشاءاللہ سیم اسی وقت یعنی 4:20 جو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ہے, یعنی 4:20 سے لے کر 4:30 بجے کے بیچ انشاءاللہ آپ کے دربار میں یا آپ کے روبرو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.